الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج میں آپ کی خدمت میں دو لفظوں کی وضاحت لے کر حاضر ہوا ہوں جو آپ نے عمومی طور پر سنے ہوں گے۔ ایک لفظ بولا جاتا ہے رافضی اور دوسرا بولا جاتا ہے ناسبی۔ رافضی کسے کہتے ہیں؟ رافضی اسے کہتے ہیں جو صحابہ کرام علیہ مردوان کے خلاف اور ان کے مخالف بولتے ہیں، جیسے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے جو خلاف بکواسات کرتے ہیں، ان کے مخالف بیانات دیتے ہیں اور انہیں کافر قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں رافضی۔ دوسرا ناسبی کنہیں کہا جاتا ہے؟ وہ جو اہل بیت کے خلاف بکواسات کرتے ہیں اور ان کی مخالفت کرتے ہیں اور اہل بیت کو حق پر نہیں جانتے، جیسے کہ نام و نہاد آج کل کے اہل الحدیث، جن میں توصیف الرحمان، معراج ربانی، ابو یحییٰ نور پوری اور غلام مصطفیٰ امن پوری صاحب وغیرہ شامل ہیں۔ یہ لوگ امام عالی مقام اور آپ کے ساتھیوں کو جو کربلا میں شہید ہوئے ان کی مخالفت کرتے ہیں اور یزید کو حق پر تسلیم کرتے ہیں اور اسے جنتی قرار دیتے ہیں، جن کا ماننا یہ ہے کہ یزید نے جو کچھ کربلا میں اپنے سپاہیوں سے، اپنی فوج سے کروایا امام حسین کے خلاف، اہل بیت کے خلاف، وہ کچھ غلط نہ تھا بلکہ صحیح تھا، یہ ان کا ماننا ہے۔ تو اہل بیت کے خلاف جو یہ بیانات دیتے ہیں اور یزید کو حق پر تسلیم کرتے ہیں، جنتی قرار دیتے ہیں اور اپنا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اسے کہتے ہیں، تو یہ اہل الحدیث، یہ ناسبی ہیں۔ یعنی کہ جو صحابہ کے خلاف بیان کرے، ان کی مخالفت کرے، وہ رافضی ہے، اور جو اہل بیت کے خلاف بیانات دے، ان کی مخالفت کرے، وہ ناسبی ہے۔ جیسے کہ ایک ویڈیو یہ آپ ملاحظہ فرما لیں۔ حضرت حسین کو مظلومیت کی حالت میں شہید کیا گیا، لیکن اسلام کے نام پر نہیں شہید کیا گیا، کفر کے نام پر نہیں شہید کیا گیا۔ یاد رکھو، یہ اسلام اور کفر کی اسلام کو بچانے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نہیں گئے تھے۔ یزید کوئی بے ایمانی کا کام نہیں کر رہا تھا، یزید سے کوئی بے دینی کام نہیں ہو رہی تھی، جیسے یہ رافضی شیعہ بیان کر رہے ہیں۔ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، روزے نہیں رکھتا تھا، وہ بے دین تھا، وہ شراب پیتا تھا، وہ زنا کرتا تھا، ذلیل مطیع کی اولاد، ان سب کو پتہ ہے یہ سب باتیں، یہ جانتے ہی کیا کیا جاتا تھا، یہ سب الزامات ہیں۔ کیا یزید کو حضرت امیر المؤمنین یزید رحمۃ اللہ علیہ کہنا جائز ہے؟ تو میری اس بارے میں جو رائے ہے اور استخارے کے بعد رائے ہے کہ ہمیں محتاط انداز میں ایک دو الفاظ ضرور کہنے چاہیے۔ وہ لفظ آپ اور زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا کہنا چاہیے کہ حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہیے۔ تو کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر صرف چلے گئے؟ خاندان کے کچھ افراد تھے جن میں بیوی بچے زیادہ تھے، عورتیں زیادہ تھیں، ان کو لے کر چلے اور پھر راستے میں وہ شہید ہو گئے۔ تو یہ رنگ آمیزی ہے جس کی ہمیں کوئی دلیل ایسی نہیں، کوئی سند ایسی نہیں ہمارے پاس جو واقعہ کربلا جو ہمیں بیان کیا جاتا ہے، جو اس مہینے میں خصوصاً لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، یہ میری رنگ آمیزی ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ جا رہے تھے، ظاہر ہے بیوی بچوں کو لے کر انسان سفر پہ ہی جاتا ہے، اور پھر وہ اس طرف جا رہے تھے جس طرف ان کے والد گرامی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عرصہ انہوں نے وہاں گزارا کوفے میں، اسی راستے پہ وہ جا رہے تھے۔ راستے میں کیا ہوا ہے کہ کچھ لوگوں نے انہیں شہید کر دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ آ رہے ہیں اور نہتے ہیں، بیوی بچے ساتھ ہیں، اکیلے ہیں، ہمیں ایک موقع مل رہا ہے، اس کو انہوں نے اویل کیا اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، اور الزام پھر اس خانوادے پہ لگایا جس کو وہ بدنام کرنا چاہتے۔ یہ تھے حضرات اہل الحدیث والے جو ناسبی ہیں اور اہل بیت کے خلاف یزید کی محبت میں بیانات دیتے ہیں۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی اس چیز سے، یعنی ناسبیت سے اور رافضیت سے الحمدللہ بہت دور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے محفوظ ہی فرمائے۔ ہم نہ تو صحابہ کے خلاف کہتے ہیں نہ سنتے ہیں، اور نہ ہم اہل بیت کے خلاف کہتے ہیں اور نہ سنتے ہیں، بلکہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے بھی محبت رکھتے ہیں، ان کا بھی ادب کرتے ہیں، ان کی بھی تعظیم کرتے ہیں،
ان کی بھی شان و عظمت کے قائل ہیں، اور الحمدللہ اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرتے ہیں، ان سے بھی عشق رکھتے ہیں، ان کا بھی ادب و احترام کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، اور ان کی شان و عظمت کے قائل ہیں۔ الحمدللہ صحابہ کرام علیہ رضوان اور اہل بیت عظام سے ہم محبت کرتے ہیں اور ان کی شان و عظمت کے قائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی محبت میں ایمان کے ساتھ خاتمہ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔